تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 96, 97 اینڈ 98 اور 98 پر یہ سورہ ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 96 سورہ مریم. Verily those who believe and work deeds of righteousness, the most gracious یعنی کیا رحمان الرحمان will bestow love for them. تو یقیناً وہ جو مومن ہیں اور وہ نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں تو رحمان ان کے اوپر اپنی یعنی کہ اپنے پاس سے یعنی اللہ ان کے اوپر محبتیں جو ہے وہ نچھاور کرے گا ان کے اوپر. تو یہ لو ہے نا اسپیشل لو ہے اللہ کا کہ جب اللہ یہ لو یہ محبت اپنے بندے پر جس کسی پر بھی بیسٹو کرتا ہے تو پھر اس کو سارے لوگ زمین اور آسمان کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے بندوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں محبت کی جگہ نفرت نہ اپنا لے اللہ کی، کہ پتہ چلا کہ پھر سارے مطلب جو لوگ ہیں زمین کے آسمانوں کے اور سب سے پہلے تو اللہ، تو یہ سب کے سب کہیں نفرت نہ کرے وہ بندے سے. اس لیے نفرت والے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بچانا اس سے، اور اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا کہ جس پر تیری محبت ہوتی ہے، کہ جس کے اوپر رحمان کی محبت آئے. تو اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا. ربنا اللہم ربنا جلنا من عبادک المؤمنین والصالحین. اللہم آمین. آیت نمبر 97. So we have made this easy in your own tongue. ہم نے اس کو کس کو؟ قرآن کو. ہم نے اللہ کہتا ہم نے اس کو آسان بنایا ہے آپ کی زبان پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. Only that you may give glad tidings to those who have taqwa. صرف اللہ نے یہاں پہ صرف ورڈ ڈال دیا ہے only، صرف اس لیے کہ آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جن میں تقوی ہے، جو متقین ہیں. تو تقوی والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. تو اللہ نے کہہ دیا صرف ان لوگوں کو جن میں تقوی ہے ان کو خوشخبری دیجیے. اللہم اجعلنا منہم آمین. And warn with it the people that are ludda. اور اسی سے and warn with it. So this it is قرآن، کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی قرآن سے. وَتُنذِرَ بِهِ، تو بِهِ ہے نا، یعنی اس قرآن سے بِهِ with it، اسی قرآن سے لوگوں کو آپ وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے کہنا اور جو بھی ہے اللہ نے جو بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو بھیجا وہ سب کا مطلب الٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ ڈرائیں اسی قرآن سے. آیت نمبر 98. And how many a generation before them we destroyed. اور ان سے پہلے کتنی ساری قومیں ہم نے تباہ کی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تباہ کی. Can you find a single one of them to hear even a whisper of them? تو کیا ان میں سے کہیں آپ کو یعنی کوئی بھی ایسا ہے کہ کوئی ایک آدھ بچ گیا ہے اور وہ ایک آدھ آپ کو کہیں مل گیا ہو کہ ہاں بھئی وہ جو بستیاں بہت ساری اتنی ساری اللہ نے جو تباہ کیا برباد کیا ان میں سے کوئی ایک بندہ سنگل بھی ملا آپ کو، کسی کو بھی ملا؟ یا کہیں کسی کی کوئی ایک مطلب وسپر، ایک ہلکی سی مطلب کوئی اس کی پھسپھساہٹ،
کوئی بھی طرح کی آواز سنی کیا تم نے؟ تو نہ تو ان جن کو بستیوں کو اللہ نے برباد کر دیا ان میں سے نہ تو کوئی انسان بچا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. Allah places love of the righteous people in the hearts. اللہ نیکوکاروں کے مومن بندوں کے مطلب لیے یعنی لوگوں کے دلوں میں سب میں محبت جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، متقین اور نیک لوگوں کے لیے. اللہ said ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن الودا. Verily those who believe and work deeds of righteousness, the most gracious will bestow love for them. یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے رحمان جو ہے سب کے دلوں میں ہی محبت ڈال دے گا نا ان کے لیے، اور اپنے پاس سے بھی اسپیشل محبت. اللہ the exalted informs about his believing servants who work righteous deeds. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اس کے جو بھی مومن بندے ہیں اور وہ جو نیک اور صالح اعمال کر رہے ہیں، نیک اور صالح اعمال، deeds that he is pleased with، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، pleased ہوتا ہے، because they are in accordance with the legislation of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت ہے بھیجی گئی، جو لا، جو قانون، جو شریعت، تو یہ تمام کے ساتھ برابر اس کے مطابق ہے وہ نیک اعمال، اپنی مرضی کا نیک اعمال نہیں. جیسا کہ بتایا گیا ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا نیک اعمال بھی، ورنہ ہمارے اعمال بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے. That he plants love for them in hearts of his righteous servants. کہ اللہ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یعنی ان نیک اور مومن بندے جو اللہ کے مومن بندے ہیں، his righteous servants جو ہے، تو ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک ان سب کی محبت ڈال دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. This is something that is absolutely necessary and there is no avoiding it. یہ بہت ہی بالکل ضروری ہے، یہ بالکل ضروری بھی ہے اور اس میں کچھ بھی اوائڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی انکار یا کچھ بھی چیز کا مطلب انکار نہیں ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. This has been reported in authentic hadith of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in various different ways. یعنی یہ بہت اس کی حدیث میں بھی بہت بار آیا ہے. تو اگر یہاں پر جو حدیث کوٹ کی جا رہی ہے وہ ہے امام احمد رحمہ اللہ recorded that Abu Huraira رضی اللہ عنہ said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی حدیث ہے اب وہ ہے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبریل قال ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ قال فیحبہ اہل السماء ثم یدعو له القبول فی الارض وان اللہ اذا ابغض عبدا دعا جبریل فقال یا جبریل انی ابغض فلانا فابغضہ قال فیبغضہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ قال فیبغضوہ اہل السماء ثم یدعو له البغضاء فی الارض. Verily, یقیناً
whenever Allah loves a servant of his, جب جب اللہ اپنے کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے, he calls جبریل علیہ السلام, وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے and says, oh جبریل, verily I love so and so, so love him. اور اللہ کہتا ہے او جبریل, یقیناً میں فلاں فلاں سے بہت محبت کرتا ہوں تو آپ بھی محبت کرو. thus جبریل will love him, تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں. then he یعنی جبریل علیہ السلام will call out to the dwellers of the heavens, اب انہوں نے آسمانوں کے تمام رہواسیوں سے, اس میں رہنے والوں سے کہا, جبریل علیہ السلام نے کہا verily Allah loves so and so, کہ یقیناً اللہ جو ہے محبت کرتا ہے فلاں فلاں سے, so you too must love him, تو اب تم سب کو بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. then the dwellers of heavens love him, تو جو آسمانوں کے رہواسی ہے, ساتوں آسمان کے, وہ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. and he will be given acceptance in the earth, اور اب ان کو زمین کے اندر بھی یہی قبولیت ملی کہ سب لوگ جو ہے وہ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. whenever Allah hates a servant of his, لیکن جب اللہ کسی اپنے بندے سے نفرت کرتا ہے, he calls جبریل and says, تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے او جبریل verily I hate so and so, so hate him. او جبریل علیہ السلام, مطلب verily میں یقیناً نفرت کرتا ہوں فلاں فلاں سے, تو اس سے نفرت کرو. thus جبرائیل علیہ السلام will hate him, تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. then he یعنی اب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پکار رہے ہیں, will call out amongst the dwellers of the heavens, اور وہ تمام آسمان کے رہنے والوں سے کہتے ہیں verily Allah hates so and so, so you too must hate him, یہ اللہ جو ہے یقیناً وہ فلاں فلاں سے نفرت کرتا ہے اللہ, تو آپ سب بھی نفرت کرو اس سے. then the dwellers of the heavens hate him, اس کے بعد تمام آسمان کے رہنے والے اس شخص سے نفرت کرتے ہیں. and hatred for him will be placed in the earth, اور زمین پر بھی اس کے لیے نفرت رکھ دی جائے گی. البخاری and Muslim reported narration similar to this, دونوں کے اندر ہے, البخاری میں بھی ہے اور المسلم میں بھی ہے, same hadith. Ibn Abi Hatim recorded that Abu Hurairah radiyallahu anhu said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل انی قد احببت فلانا فاحبہ فینادی فی السماء ثم ينزل له محبت فی اہل الارض فذلك قول اللہ عز وجل ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ ہے سورہ مریم کی آیت. whenever Allah loves a servant of his, اب یہ حدیث میں جو ابھی پڑھی اس کا میننگ بتا رہی ہوں, کہ جب کبھی اللہ کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے, he calls جبریل saying verily I love so and so, so love him, کہ وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا اور کہتا ہے کہ یقیناً میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو تم اس سے محبت کرو. then جبریل calls out into the heavens and love for him descends among the people of the earth. پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تمام آسمان کے لوگوں کو سب کو پکار کر کہتے ہیں کہ ان کے لیے کہ اس شخص سے محبت کرو, اور اب وہ محبت جو ہے وہ اترتی ہے, نازل ہوتی ہے زمین کے لوگوں کے اوپر, یعنی کہ زمین کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. That is the meaning of the statement of Allah, the mighty and sublime. اور یہی میننگ ہے اللہ کی اس آیت کی جو اللہ نے, مطلب ابھی ہم نے جو پڑھے تھے اس آیت کا میننگ اللہ نے بتا دیا. وہ میننگ یہ ہے, verily those who believe and work deeds of righteousness,
یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, the most gracious will bestow love for them. تو رحمان جو ہے وہ ان کے اوپر تمام محبتیں نچھاور کرے گا. This was also reported by Muslim and at-Tirmidhi, and at-Tirmidhi said Hasan Sahih, کہ یہ بالکل authentic حدیث ہے. The Quran descended to give glad tidings and to warn. قرآن نازل ہوا ہے خوشخبری دینے کے لیے بھی اور خبردار کرنے کے لیے بھی. اللہ said, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, so we have made this easy. تو ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے, meaning the قرآن کو, بِلِسَانِكَ, آپ کی زبان پر, in your own tongue, آپ کی زبان ہے عربی زبان. This is an address to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it means that the Quran is in the pure, complete and eloquent Arabic language. کہ یہ چیز جو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے آپ کی زبان کے اوپر اتارا ہے, یہ آپ کی زبان جیسے مطلب جو آپ کی زبان ہے اسی میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ مخاطب ہے, اور جو اللہ نے کہا یہ ہم نے جو اتارا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے قرآن. اٹ مینس دیٹ دا قرآن, اور قرآن بالکل پیور ہے, پاک صاف ہے, پورا کمپلیٹ ہے, آدھا ادھورا نہیں ہے, اور بہت ہی فصاحت والی, بہت ہی خوبصورت عربی زبان میں ہے. کلاسک عربک قرآن کی, جو کہ سوچو کہ یہودیوں کو جب اپنے جو ان لوگوں کو یہ جو عربی سکھانی ہوتی ہے تو وہ لوگ قرآن کی عربی کو ریفر کرتے ہیں. سیکھتے تو قرآن کی عربی ہے, مانتے نہیں, یہ الگ بات ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, that you may give glad tidings to those who have taqwa. جن میں تقوی ہے ان کو آپ خوشخبری دے اس سے, اس قرآن سے. Those who respond to Allah, جو بھی اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات کا برابر جواب دیتے ہیں, and believe in his messenger, اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, and warn with it the people who are لُدًّا. تو لُدّا لوگ جو ہیں ان کو اسی قرآن سے خبردار کیجئے, meaning the people who have deviated away from the truth, یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق بات سے ہٹ گئے ہیں. حق, قرآن از حق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حق. تو جب کوئی بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہٹ چکا ہے, ڈیویٹڈ ہے وہ, اینڈ آر انکلائنڈ ٹوورڈز فالسہڈ, اور وہ جھوٹ کی طرف مائل ہو چکا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو لدہ کا میننگ یہ ہے, بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو حق بات سے ہٹ گئے اور جو جھوٹ کی طرف چلے گئے. اللہ نے کہا آگے, he's saying, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, and how many a generation before them have we destroyed. اور ہم نے تو کتنی ہی نسلیں, کتنی ہی بستیاں, کتنی ہی قومیں تباہ اور برباد کر دی ہے ان سے پہلے. Means from the nations that disbelieved in the signs of Allah and rejected his messengers. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا, اور رسول جو رسول آئے ان اللہ کے رسول, ان کو رد کیا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Can you find a single one of them or hear even a whisper of them. تو کیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی پایا کہ نہیں بھئی ابھی یہ فلانی جو عاد یا سمود کی جو تھی قوم, وہ جو تباہ و برباد ہو گئی تھی, پھر اس میں سے کوئی بچا اور یہ اس کی نسل ہے, اب دیکھو, تو ایسا کوئی ملا, کبھی بھی ملا کہیں بھی. تو وہ اور پھر کہیں ان کی کوئی بھی وسپر کی یا مطلب ایک کھسکھسانے کی کوئی آواز بھی آئی کیا. Meaning, have you seen any of them? تم نے ان میں سے کسی کو بھی دیکھا. اور even heard a whisper from them, اور ان کی کوئی بھی جو آہستہ سے
مطلب سرگوشی کی آواز سنائی دی کیا؟ اللہ یہ پوچھ رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو العالیہ اکرمہ، الحسن البصری رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، الضحاک ابن زید رحیم اللہ یرحمہم. دس مینس اینی ساؤنڈ، یعنی ان سب کا یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی بھی ان کی آواز سنی تم نے؟ الحسن اینڈ قتادہ اللہ یرحمہ both said that this means، ان دونوں کا کہنا ہے do you see with your eye or hear any sound؟ تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا یا تم نے ان کا کوئی آواز سنی؟ This is the end of the tafsir of Surah Maryam. Alhamdulillah, all praises and thanks are due to Allah، اور تمام شکر اور ثنا اللہ ہی کی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. آمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون. اللہم آمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.